میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ 5 تن پاک جب اس چادر کے نیچے آئے تو آیت آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک تو پس منظر یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی رحمت اپنے گھر سے نکلتے تو جب علی کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو آپ کی نظر زہرا کے گھر پہ پڑتی تو آپ رک جاتے، رک کے آپ تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تو پھر اشارہ فرماتے اہل البیت۔ تو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی ایک پس منظر ہے اس آیہ مجیدہ کا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، اس ایک ایک لفظ سے ہم مستفیض ہوتے ہیں، جو اس میں موتی چھپے ہوئے ہیں انہیں نکال۔ بیٹا گفتگو نہیں چھی، باتیں نہیں چھی، اب آپ اپنی باتیں چھوڑ دیں۔ There is not any sort of discussion please. Just concentrate your mind toward the Holy Quran. اب صرف قرآن سننا ہے اب آپ نے اپنی کوئی بات نہیں کرنی۔ آج اس کی بڑی ضروری گفتگو ہے تو پھر تشریف لے جائے، جا کے گفتگو کر کے پھر تشریف لے آئے۔ اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی، اب آپ نے صرف قرآن سننا ہے۔ آئیے اس آیت کا ایک ایک لفظ سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت بھی درمیان میں ساتھ ایک دو آیتوں میں آ جائے، اور پھر آپ سے میں اجازت لیتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب ہے جی، 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر ہی آیت ہے۔ ارشاد ہے انما یرید اللہ۔ سب سے پہلا لفظ ہے انما۔ کیا ہے؟ چپ رہیں گے تو پھر تو بات بھی رکی رہے گی۔ انما کیا ہے؟ انما، ذرا انما سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں۔ میرے خیال پچھلے دنوں جب آئے تھے تو گفتگو ذالک الذی یبشر اللہ پہ میں نے کی تھی۔ ایسے ہی ہے جی حضرت؟ چلیں، بڑا اچھا کر دیا آپ نے، میری مدد کر دی، کیونکہ یہ مضامین ہوتے ہیں، عنوانات ہوتے ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ رقم کیے جاتے ہیں۔ بہتر ہو گیا، بڑا آسان آپ نے مجھے کر دیا۔ لو جی، انما کیا ہے؟ کبھی بھی بات آگے نہیں چلے گی جب تک آپ کی زبانوں پہ قرآن نہیں آئے گا۔ پہلا لفظ ہے انما۔ کیا ہے؟ بات ہے علی کے گھر کی، بات ہے زہرا کے گھر کی، بات ہے حسنین کریمین شریفین شہیدین کی۔ اللہ فرماتا ہے انما۔ اب ذرا انما سمجھیے گا۔ مجھے ایک بال پوائنٹ پنسل مارکل ضرور ملے گا، ضرور ہوگا، مجھے پتہ ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے ہیں۔ لو جی، انما سمجھیے گا۔ ان قرآن وین وی سے انما، یہ کلمہ حصر ہے۔ اہل علم تدریس فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، لیکن آپ اسے ذرا لیٹسٹ انداز میں سمجھیں۔ ان قرآن وین وی سے انما a specific circle is create۔ قرآن میں جب بھی انما آتا ہے ایک دائرہ بنتا ہے۔ جتھے بھی قرآن وچ انما آ جائے دائرہ بنے گا۔ دا انسائڈ آف دا سرکل، دائرے کے اندر، دیز پیپل کنسرن ود انما، دائرے کے اندر ہیں انما والے۔ وائل دا آؤٹ سائڈ آف دا سرکل دیز پیپل کین ناٹ کراس دا سرکل آف انما۔ اچھا نہیں، ٹھہرو، مجھے پتہ مشکل ہو گیا، ٹھہرو میں آسان کرتا ہوں۔ ان قرآن وین وی سے انما a specific boundary line is create۔ قرآن میں جب بھی انما آ جائے ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے۔ دا ان سائڈ آف دا باؤنڈری، باؤنڈری کے اندر، دیز پیپل کنسرن ود انما، باؤنڈری کے اندر ہیں انما والے۔ وائل دا آؤٹ سائڈ آف دا باؤنڈری دیز پیپل کین ناٹ کراس دا باؤنڈری آف انما۔ نہیں یارہ، مجھے پتہ ہے مشکل ہو گیا، چونکہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، یہ پیغام پوری دنیا تک جائے گا، سادے لوگ بھی سنیں گے۔ میں اب آسان لفظوں میں انما سمجھاؤں گا اور پنجابی میں سمجھاؤں گا۔ قرآن وچ جدوں بھی انما آ جائے، انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے نا، او دے ورگا کوئی نہیں، تے ہون اس تو آسان ترجمہ بھی کوئی نہیں۔ ذکر حسین دی محفل چائے بیٹھے ہو، تواڈے ورگا بھی کوئی نہیں۔ بھائی جو حسین کا نوکر ہے سبحان اللہ کہا ذرا جلدی۔ قرآن وچ جدوں بھی انما آ جائے، انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا نہیں۔ اگے چلا گا جب تک تاڑی زبانہ حرکت نہیں کرن گیا، او دے ورگا۔ اچھا ٹھہرو، چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں مثال بھی قرآن سے دوں گا، ذرا انما سمجھیے گا۔ جب انما سمجھ آ جائے پھر آگے چلیں گے۔ انما سمجھیے گا، بات ہے حسین کے گھر کی۔ میرے سامنے سورہ حجرات آ رہی ہے، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ۔ یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں، پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ٹھہرو۔ سورہ مائدہ والی آیت پڑھیں، 5 نمبر سورہ 55 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ یہاں پہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں، پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں، محمد جیسا ولی کوئی نہیں۔
آگے پڑھو، آگے اللہ فرماتا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں. جبریل آئے مریم کی طرف، اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے فرشتے اور بھی ہیں پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں. کوئی بات نہیں، آپ چپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چپ رہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں انما کی. سورہ فتح پڑھو، 48 نمبر سورہ، 10 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہاں پہ انما بتا رہا ہے بیعتیں اور بھی ہیں پر جو بیعت محمد کر رہے ہیں ویسی بیعت کوئی نہیں. اچھا اگر اب آپ جاگ پڑے ہیں، ایک اور مثال سنو انما کی. سورہ حامیم سجدہ کی طرف چلتے ہیں. میں کبھی پھر آیا تو اس پہ باقاعدہ خطاب کروں گا اس آیت پہ. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم. یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں. آج نہیں، اس پہ کبھی آیا تو پھر خطاب کروں گا. اب ذرا اس آیت کو پڑھو. اگر آپ نے اتنی مثالیں انما کی سن لی ہیں، اب اس آیت کو پڑھو تو پھر سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو جی. جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جی. نہیں میں نہیں آگے چلوں گا. جو سیدہ زہرا کا نوکر ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. آپ سدا خوش رہیں، آپ سدا آباد رہیں، آپ سدا بستے رہیں. بس آ جائیں جی، میں نے تھوڑا سا سفر اور آپ کے ساتھ کرنا ہے قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں. ہم انما سمجھ چکے. اگلا لفظ ہے یرید اللہ. یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ. تو اسی چپ رہو، ترجمہ کوئی نہیں ملے گا. یرید اللہ، یرید اللہ. وچ وچ بندے ستے بھی پئے جے. یرید اللہ، بہت سرور آ رہے ہیں جڑے ستے نے. یرید اللہ، یرید اللہ. قرآن کے ایک ایک لفظ پہ مچل کے سبحان اللہ کہو. یرید اللہ، یرید اللہ. چلیں آئے میں اس کا ترجمہ عرض کروں. یرید اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کا کبھی کہیں ارادہ ہوا تھا. نہیں، غلط غلط. اگر یہ معنی ہوتا تو پھر لفظ آنا چاہیے تھا اراد اللہ. نہیں، اللہ فرماندہ ہے گل حسین دیئے یرید اللہ میرا اجوی ارادہ ہے. نہیں، میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. اب علماء جانتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یرید اللہ بات ہے حسین ابن علی کی. اللہ فرماتا ہے میرا آج بھی ارادہ ہے اور آنے والی کل میں بھی یہی ارادہ ہے. اللہ فرماتا ہے میرا یہ پکا ارادہ ہے. مولا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس. یہ میرا ارادہ ہے کہ حسین تک پلیت نہ آئے. ہائے ہائے آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کوئی بات کر گیا اگر سمجھ آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا ارادہ ہے علی تک پلیت نہ آئے. یہ میرا ارادہ ہے کہ زہرہ تک پلیت نہ آئے. یہ میرا ارادہ ہے کہ حسن تک پلیت نہ آئے. یہ دا مطلب ہے آل محمد کو پاک کسی بندے نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. نہیں آپ جاگ نہیں رہے، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ ہے کہ زہرہ تک پلیت نہ آئے. اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اگر تو کوئی صحیح العقیدہ بیٹھا ہے تو پھر چپ نہیں رہے گا ورنہ خاموش ہی رہنا بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا ارادہ ہے کہ علی تک پلیت نہ آئے. یہ دا مطلب ہے جیڑا علی تک نہ آئے او وے پلیت تے جیڑا علی دا چہرہ تکے او وے صدیق. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. جو نوکر ہے علی کا سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. میرا ارادہ ہے کہ علی تک پلیت نہ آئے. یہ ارادہ اللہ کا ہے. او بھائی آل محمد کو پاک رکھنا ارادہ اللہ کا ہے. نہیں میرے دوستوں نے. اچھا ٹھہرو، میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس لفظ کی جو میں کہہ رہا ہوں. ذرا رکنا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ فرمایا ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا. ان طَهِرَ بَيْتِيَ، اب میرا گھر آپ پاک رکھو گے.
हाय बोलो भी तो सही ना। अंताहिरा बैतिया, खलील ये मेरा घर है, इस्माइल ये मेरा घर है। अंताहिरा बैतिया, मेरा घर आप पाक रखो। लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुकाए सुजूद, यहाँ पे बंदों ने आके तवाफ करना है, इत्काफ करना है, रुकू करने हैं, सजदे करने हैं। ये है मेरा घर, इसे आप पाक रखो। आपने गौर नहीं किया, अल्लाह ने अपने घर की पाकी की जिम्मेदारी खलील के कंधों पे रखी, इस्माइल के कंधों पे रखी। जब आई ज़हरा के घर की बारी, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। अपना कोठा अल्लाह ने खलील को पाक रखे है, ज़हरा दा वेड़ा अल्लाह आप पाक रखे है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी। जिसे जितना कुरान समझ आया उतनी जोर से कह लो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया खलील मेरा घर आप पाक रखेंगे, ज़हरा का घर अल्लाह ने पाक रखा है। हाय हाय, मैं कोई जुमला अर्ज कर रहा हूँ कुरान हकीम पढ़ते हुए, जीते रहे सलामत रहे। खलील मेरा घर आप पाक रखोगे, ज़हरा का घर अल्लाह ने पाक रखा है, अली का वेड़ा अल्लाह ने पाक रखा है। अब मैं दोनों आयतें पढ़ के ये कह लूं काबा उतना पाक है जितनी खलील की ताकत है, अली का घर उतना पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत है। ना अल्लाह की कुदरत अकल में आ सकती है, ना अली की पाकी अकल में आ सकती है। भाई जो नौकर है अली का सुभान अल्लाह तो कहो ना यारा। अच्छा अगर आप थके नहीं तो इजाजत है मैं दो चार, बेटा जरा बातें ना करें भाई, छोटे बच्चों आप जगह खामोश रहें, अब बातें नहीं करनी जे बिस्मिल्लाह। अगर तुसी कहो ते दो चार आयता होर शाने अली विच नहीं, इस तरह तो नहीं पढ़ूंगा, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जल्दी। अगर यहां तक आपको कुरान समझ आ गया, अल्लाह फरमाता है अंताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुकाए सुजूद, वहां पे अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह। अच्छा एक मिनट ठहरे अजय, मैं बड़ी बारीक सी बात करूंगा, उलमा तो समझ जाएंगे लेकिन आप सुनिएगा। ये भी घर अल्लाह के हैं, ये उधर भी मस्जिद है, उधर भी मस्जिद है, उधर भी किसके घर है? अल्लाह के। इंतजामिया पाक रखे। हाय बोलो भी तो सही ना। सदर पाक रखे, मस्जिद का सदर पाक रखे, मस्जिद की इंतजामिया पाक रखे। अल्लाह ने इन घरों की पाकी की जिम्मेदारी इंतजामिया के कंधों पे रखी। क्यों? अगर कोई कमी भी रह गई ना माफ कर दूंगा, अगर कोई कुताह भी रह गई ना माफ कर दूंगा, अगर मेरे घरों की पाकीज़गी में कोई कमी रह गई मैं माफ कर दूंगा, मैं रहीम हूं ना, मैं गफूर हूं ना, मैं माफ कर दूंगा। ज़हरा के घर के मामले में अल्लाह कमी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए किसी बंदे के सुपुर्द नहीं किया। युरीदुल्लाह मैं आप पाक रखे है, ज़हरा का घर मैं खुद पाक रखूंगा। इन घरों की पाकी में कमी भी रहेगी माफ करूंगा, इस घर की पाकी की कमी में मैं माफ करूंगा ही नहीं, इसलिए खुद पाक रखा है। जो नौकर है अली के घर का सुभान अल्लाह तो कहो ना यारा। ये घर अल्लाह ने पाक रखा है, ये वेड़ा अल्लाह ने पाक रखा है, ये डेरा अल्लाह ने पाक रखा है, ये खानका अल्लाह ने पाक रखी है। जड़ा नौकर अली दे पुत्रा दा सुभान अल्लाह पे कहो ना यार। यही वजह है हजरत जी वो 15वां रोजा रखा सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने, नमाज ज़ोहर अदा की, 15वां रोजा है, ज़ोहर के बाद गोद में हसन आ रहे हैं, सैयदा वहीं पे बैठ के असर पढ़ रही हैं। तुसी ठंडा बोल दियो पे, मैं कोई गल पिया करना। सजदा वहीं पे असर पड़ रही है, ना रोजा जा रहा है, ना वुजू जा रहा है, ना नमाज जा रही है। आपने गौर नहीं किया, सैयद जनाबे आपकी दाई नबी के पास गई, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के पास अजीब मंजर देखा। फरमाया क्या देखा? हजूर आपकी बेटी का रोजा है 15वां, सैयदा मुसल्ले पे है, जोहर के बाद गोद में बेटा आया, सैयदा वहीं पे असर पड़ रही है, ना रोजा जा रहा है, ना वुजू जा रहा है, ना नमाज जा रही है। नबी उठाते फरमाते हैं सुनो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। मेरी ज़हरा भी पाक है, गोद में आने वाला हसन भी पाक है। जिसे जितनी समझ आई है सुभान अल्लाह कहो यार। जो नौकर है अली के घर का सुभान अल्लाह कहो यार, जो नौकर है सैयदा ज़हरा का सुभान अल्लाह कहो यार, जिसके दिल में अली का जितना प्यार है फिर सुभान अल्लाह कहो यार। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। मैं शेर पढ़ूंगा जब सुभान अल्लाह की आवाज आएगी पूरी तरह, और अशार में इको चला सकते हैं, इसे आप चलाएं बेशक। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बुतूल के।
ہاں مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ہاں منبر بنا رسول کا عرش بری، مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. جس کے دل میں علی کا جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. جو نوکر ہے علی کا پھر کہہ لو سبحان اللہ. جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے پھر کہہ لو سبحان اللہ. اچھا اگر آپ اجازت دو تو میں مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کی شان میں ایک حدیث پڑھ لوں. ٹھنڈا بول رہے ہیں چھوڑیں. نہیں جی بس نہیں، آگے دوست تو مجھے پتہ ہے میرے ساتھ ہے، پیچھے کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ کہو جلدی سے. جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے پھر کہو سبحان اللہ جلدی سے. دیکھیں امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ جب بھی آتی قام الیہ، محمد کھڑے ہو جاتے. ہائے آپ نے غور نہیں کیا. محسوس کرو آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے. اچھا ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. ٹھہرو، یہ تو سمجھ نہیں آئی بندوں کو. ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. مثال دیتا ہوں آپ کو. میں بیٹھا، میرے پیر آ جان مرشد تے میں بیٹھا رہاں گا؟ نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا. میرے مرشد بیٹھے ہوں، گنجے شکر آ جائیں تو مرشد بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو. گنجے شکر بیٹھے ہوں، معین الدین آ جائیں. آج چشتی چپ کیوں بیٹھے نے؟ تو گنجے شکر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. اچھا معین الدین بیٹھے ہوں، مولا علی آ جائیں تو پھر معین الدین بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. اب سارے نبی بھی بیٹھے ہوں، سارے ولی بھی بیٹھے ہوں، علی بھی بیٹھے ہوں، محمد آ جائیں تو پھر سارے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے. میں تو جملہ یہ عرض کر رہا ہوں جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے. ادھر ادب ہے، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے، اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ سیدہ ہے. بات تو یہ ہے جو سمجھانا چاہا ہے. بندوں کو ابہام ہو گیا ہے. ادھر کھڑا ہونا ادبن ہے، نبی کا کھڑا ہونا محبتن ہے. زہرا اپنی بیٹی کی، اچھا صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھاتے. ہائے ہائے ذرا غور تو کرو جی. میں سنو میری طرف دیکھو میں سمجھاؤں. نبی کھڑے ہوتے اور اپنی سیٹ پہ فاطمہ کو بٹھاتے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، اسے بوسہ دیتے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ زہرا کو اپنی سیٹ پہ نبی بٹھا دیتے. جو نوکر ہے محمد کی بیٹی کا، سبحان اللہ کہو یارا. ہاں 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 چلے یارا. میرا خیال ہے کافی ہو گیا جی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ 2 4 5 6 7 8 10 آیتیں سیدہ کی شان میں. یہ تو جاگ رہے ہیں. میں تو قبلہ سوچ رہا تھا کہ یہ تھک گئے ہوں گے. اور بسم اللہ حضور والا بسم اللہ. میرا تو خیال تھا کہ یقیناً تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، لیکن کوئی نہیں. چلیں اگر آپ کا ارادہ بھی ہے. میرے سامنے سورہ مریم آ رہی ہے. میں 19 نمبر سورہ کو دے اب ذرا ٹک کے سنتے آنا. 19 نمبر سورہ ہے یہ، اس کی 16 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم. یہ بھی ایک پاک مستور ہے. ایسی گلیں ہی پاکاں دیا کرنے. اب حضرت جی قبلہ یہ بھی پاک مستور ہے، نام ہے مریم. اللہ فرماتا ہے واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم. یارا ٹھہرے آجے، میری زبان تو جملہ بڑا پیارا آ گیا جی. یہ ہے عیسیٰ کی ماں مریم جس کا ذکر کرنا ہے. ایک ماں وہ تھی جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی. عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے، حسین کی ماں کا حیا کرنا ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. میں اب نہیں چھوڑوں گا آپ کو جب تک مجھے بھی تسلی نہ ہوئی. لو جی میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا. عیسیٰ کی ماں نے گھر چھوڑا مشرق میں، حجرے میں، عبادت میں مصروف ہو گئی. تساں غور نہیں کیتا اے جیڑی گھر چھڈ کے عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں. سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک نہ کرو، ایک ایک جملے پہ مجھے آواز چاہیے، مل کے کہو سبحان اللہ.
لو جی آگے سننا، سنو سیدہ زہرا کی شان. آگے اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم پردے میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردوں میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردوں میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم بندوں سے پردہ کیا اور حجاب میں چلی گئی. تساں غور نہیں کیتا جیڑی آپ بندے کولو حیا کر کے پردیاں میں چلی جائے انہوں مریم کہندے نے. ایک دن نبی فرما رہے تھے معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ زہرا کی سواری آ رہی ہے. میرے صاحبوں جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. دیکھیں ملنگ صاحب بھی آ گئے ہیں، سبحان اللہ تو کہو نا یارا. علی کے ملنگ اکٹھے ہو گئے ہیں، سبحان اللہ کہو یارا. جیڑا نوکر علی دا سبحان اللہ کہندا ہوے یارا. نہیں آپ سبحان اللہ کی ذکر کرتے آئیں گے تو میں آگے قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا. سبحان اللہ کہو یارا. نہیں ایسے نہیں چلیں گے، جو علی کا نوکر ہے پھر سبحان اللہ کہہ لو یارا. جس کے دل میں زہرا کا حیا ہے پھر سبحان اللہ کہہ لو یارا. جو نوکر ہے خانوادہ رسول کا پھر سبحان اللہ کہہ لو یارا. لطف بڑا ہے حضرت، لطف بڑا ہے، لطف ڈبل ڈبل لطف ہے. دورہ دورہ سواد ہے آج مجھے. ایک تو لال ہے علی کے اور دوسرا نوکر ہیں گنجے شکر کے. ہائے ہائے ڈبل ڈبل سواد آ رہا ہے. اپنے گھر والا سکون یہاں پہ مجھے مل رہا ہے. یہی دو نسبتیں میرے گھر کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. ہم نوکر ہیں بابا فرید کے. میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا، ہاں جی بابا صاحب کے غلام ہیں ہم. میں برت کرتا ہوں آخر پہ بات، کیونکہ عرس بھی ہے، میں آخر پہ بات کرتا ہوں. لو جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. تو سے تھکتے نہیں گئے. ٹھیک ہو گیا، بس میں دو چار آیتیں اور پڑھوں گا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبریل پاک دا نام پہلے سنے ہیں؟ جان دے ہو؟ مٹی دے بنے نے؟ پانی دے؟ تے پھر چپ کیوں بیٹھو؟ میں نو دس شڑ ڈوکا دے بنے نے؟ ہوا دے؟ آگ دے؟ سیانے بندے بولو کا دے؟ آدھا نور آدھی مٹی بن گیا جبریل. اچھا نہیں مٹی کتنی؟ اچھا صرف نور، سارا نور، سراپا نور، A to Z نور، سارا نور. تے پھر سے ٹھہرے جے. اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرن سویہ. آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے نا ہوندا نور ہی ہے. میں کو گل کرنا پیا جے سمجھ آ گئی ہے. یہ مطلب ہے نور بھی بشر بن کے آ جاندے نے. او بھائی بولو بھی تو صحیح نا. حضور کا میلاد بھی تو ہے نا. سبحان اللہ تو کہو نا یارا. او کوئی مثل نہ جانی دی. بھائی آج 5 ربیع الاول ہو گئی جی، 4 گزر گئی، 5 ہو گئی. کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادہ سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں، گل موتیاں دی گانیاں. اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے دل دا جانیاں. جیدہ مرشد ہے سبحان اللہ تے کہو نا یارا. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا. اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. تے کوئی ساوے من مایا وچھڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. جو نوکر ہے فرید کا سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں فرید کی محبت ہے پھر کہہ لو سبحان اللہ. او کوئی ساوے ون مایا وچھڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. لو جی ذرا جلدی آ جائیے آگے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. آج یہ جوان بشر بن کے مریم کی طرف آیا. ہن ذرا دھیان کرے جی، بس 2 آیتیں باقی رہ گئیں. جیسے ہی یہ آیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. مریم نے جبریل کو لباس بشر میں دیکھا اور کہا تو کدھر؟
بشر تو میری طرف نہیں آتے، یہ تیرا اچانک آنا کیسا ہے؟ تو سا غور نہیں کیتا، اے جتھے جبریل اچانک جائے او تھے مریم ہے۔ اللہ تو سلامتیاں عطا فرمائے، جتھے جبریل اچانک جائے او تھے مریم۔ اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اے جتھے جبریل اچانک جائے او تھے مریم تے جتھے اجازت لے کے جائے اگے زہرا ہے۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جو مصطفیٰ کی بیٹی کا نوکر ہے سبحان اللہ کہتے ہو میرے سامنے؟ لو جی بس آ جاؤ، میں ایک آیت اور پڑھوں گا یا 2 پڑھوں گا یا 3 پڑھوں گا، بس آپ کے مزاج کے مطابق، تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ لو جی آگے سننا، جیسے ہی جبریل مریم کی طرف آیا، قالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا، اس نے کہا ڈونٹ فیئر مریم، مریم ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ کس نے کہا؟ کیا کہا؟ کس کو کہا؟ تو اسے چپ بیٹھے ہو، کون آیا؟ کیدے وال کیا لینے؟ ابھی بھی آواز کم ہے، دوبارہ موقع دیتے ہیں، کون آیا؟ کدھر؟ کیا لینے؟ میں پوچھتا ہوں کیا لینے؟ آپ سب کہیں گے شاہ جی لینے نہیں دینے۔ آپ نے غور نہیں کیا جہاں پہ جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے؟ ہائے میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے، جہاں پہ جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جبریل جتھے دین آئے اتھے مریم ہے تے جتھوں لین آئے کہ زہرا ہے۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جو علی کے گھر کا نوکر بیٹھے چپ کیوں بیٹھے؟ جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ تو کہو یارا۔ چلے جی آپ نے بڑے آسان انداز سے اہل بیت کی شان کو سن لیا، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو میں آپ سے اب اجازت طلب کر لوں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں، 1-2 آیتیں اور پڑھ لیں جی۔ وہ پیچھے سے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا نہیں، ابھی کوئی اجازت نہیں ہے، ابھی 2-4 آیتیں اور پڑھنی ہے۔ چلو آ جاؤ سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی 3 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 41 اور 42 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، تو اسے چپ بیٹھے ہو؟ نہیں ماشاءاللہ جاگتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لو جی سنیے گا، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ میں پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ سادے ملنگ نوں بھی سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماندا ہے مریم دے کول فرشتے اوندے سن تے آ کے مریم نال گلاں کردے سن۔ لو جی اس تو آسان ترجمہ کوئی نہیں جے، مریم دے کول فرشتے اوندے سن تے آ کے مریم نال جی گلہ کر دے سن۔ مولا کیوں؟ فرمایا طہرہ کی، کیونکہ مریم پاک ہے۔ مریم ہن گھر بیٹھ کے کلیا سوچیا جے کہ جد نال فرشتے گلہ کرن، جے او بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اب مجھے وہ حدیث پڑھنی پڑے گی جب حضرت ابی ذر غفاری مولا علی کو لینے گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں علی کے گھر کا دروازہ باہر سے کھلا ہوا ہے، اندر بندہ موجود کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ موجود کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ موجود کوئی نہیں، آٹا نکل رہا ہے، بندہ موجود کوئی نہیں، آٹا اکٹھا ہو رہا ہے، ایک کول بندہ کوئی نہیں، چولہے دی ڈوری ہلدی ہے پئی، 2 شہزادے ستے پئے نے۔ رہا نہ گیا ابی ذر غفاری سے، جلدی سے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ، جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا۔ ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور کول بندہ کوئی نہیں، دانے پہندے پہ کول بندہ کوئی نہیں، چکی چل دیے پہ کول بندہ کوئی نہیں، آٹا نکل رہا پیا، چولہا ہل رہا پیا، شہزادے نیند کر دینے پہ۔ نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو ابی ذر، میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے، کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی، وہ دانے تو فرشتہ ڈال رہا تھا، وہ چکی فرشتہ چلا رہا تھا، اور وہ جھولا ملائکہ ہلا رہے تھے، اور جھولے میں میرے دونوں لال سوئے ہوئے تھے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو، جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ تو کہو، جو علی کے گھر کا نوکر ہے چپ کیوں بیٹھا ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرو، جس کے دل میں علی کی مودت ہے پھر سبحان اللہ کہو، ملنگ بھی اب خوش ہے سب سبحان اللہ کہو، بس ملنگ راضی تو سب کچھ راضی، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، شان عطا فرمائے۔ یہی حق ہے ذکر آل محمد کے سننے کا، سنا کرو، سنا حضرت بتائیں انہیں، سنا کرو ذکر آل محمد، گج وج کے سنا کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ہم آشنا ہیں،
یہ نہیں کہ ہم بے خبر ہیں، باخبر ہیں، لیکن سنا کرو ذکر آل محمد. میں کہا کرتا ہوں اگر چاہتے ہو نا نسلیں وفادار ہوں، غدار نہ ہو، انہیں حسین کی باتیں سناؤ، انہیں حسین حسین سناؤ. نسلیں وفادار ہوں گی اگر ذکر حسین کرو گے، گھروں میں سکون آئے گا، قلبی سکون ملے گا ذکر آل محمد سے. بس اللہ آپ کو شان شوکت عطا فرمائے. میں 2-4 آیتیں اور اچھا یعنی ابھی جاگ رہے ہیں، چلے ماشاءاللہ ابھی توانائی پوری ہے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. لو جی میں نا 4 آیتیں پڑھوں گا تمہیدن، اور 1 آیت پڑھوں گا نتیجتاً، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. میں پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لے لوں گا. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ختم نبوت والا سلسلہ آج رہ گیا نہیں، بلکہ 1 آیت مجھے پڑھنے دو. آپ جاگ رہے ہیں؟ اے جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے نا انہاں وچوں ہی پڑھ لینے ہیں. مریم کی گود میں آیا عیسیٰ علیہ السلام، نبی آیا ماں کی گود میں. اب ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا. میلاد ہوا نبی کا، مریم کی گود میں نبی آ گیا. اللہ نے فرمایا مریم اپنا بیٹا اٹھا قوم کی طرف چل. جب قوم کی طرف مریم آئی لوگوں نے دیکھا، کہا ہاں بغیر خامد کے، بغیر باپ کے بچہ، کہاں سے، کب، کیسے، کس طرح؟ ہاں میلاد نبی دے، کہاں، کب، کیسے، کس طرح؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی بات کر گیا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئی. آیا نبی ہے، عیسیٰ نبی ہے، کب، کیسے؟ اللہ فرمائے مریم خاموش. فاشارت الیہ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر. ذرا ٹھہرے اجے، جب اشارہ کیا نا بیٹے کی طرف، قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ان سب نے کہا یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. بچے تو نہیں بولتے. جدو انہوں نے نبی کو اپنے بچوں کی طرح بچہ سمجھا، اللہ فرمائے میرا نبی بول. ماں کی گود میں عیسیٰ بول کے فرماتے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں پنجابی ترجمہ کرا تاکہ ملانگ نو سمجھ آئے. عیسیٰ فرمایا ایڈے سیانے نہ بنو، میں تواڈے نیانیاں ورگا نیانا نہیں، میں کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا. حضرت میری تائید فرمائیے گا میں ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. خبردار میری ماں پہ تہمت نہیں لگانی. میں لگا جملہ دین میلاد دا بھی تے ختم نبوت دا بھی. آپ نے غور کیا جو ماں کی گود میں آتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کرے اسے نبی کہتے ہیں، ماں کی گود میں آتے ہی جو امت کے لیے دعائیں کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. تو اسے غور کرو، میں نے ایک ہی جملے میں ختم نبوت بھی بیان کر دیا، میلاد بھی بیان کر دیا. جسے جتنی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار. جیڑا نوکر فرید دا پھر کہے سبحان اللہ، جیڑا نوکر گنجے شکر دا اچھی کہے سبحان اللہ، کیونکہ عرس پاک بھی ہے. جیڑا نوکر صابر پیا کا پھر کہو سبحان اللہ. جس کے دل میں نظام الدین ہے پھر کہو سبحان اللہ. جو خواجہ خواجگاہ کا مرید ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. لو جی 4 آیتیں، بس 4 آیتیں حضرت رہ گئی. جس دل وچ چواں دی محبت ہے سبحان اللہ کہو یا جی. بس 4 آیتیں سنو اور مجھے اجازت دو. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. میں کسی آیت پہ رکوں گا نہیں. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. روک کے سن لو ہن. اللہ فرماندہ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان وچ غالب ہے. قرآن ہر میدان میں پڑھو قرآن، قرآن ہر میدان میں غالب ہے. بس آجو ایک آیتوں کی 3 رہ گئی ہیں جی. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. کوئی گل نہیں، تو چپ رہو. 2 آیتیں باقی رہ گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. 3 ہو گئی ہیں جی، 3 ہو گئی ہیں. لو جی پھر ارشاد ہوتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. کنیاں ہو گئی ہیں؟ 4 آیتیں ہو گئی ہیں. کی پڑھیا جی ہم تک؟ قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن کریم، ہر تر شے کا ذکر، ہر خشک شے کا ذکر، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر. بس رک جاؤ. آخری آیت نتیجتاً سورہ فاطر 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پنجابی ترجمہ کریے تاکہ گل دی سمجھ جلدی آ جائے. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچ کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. بندے وارث نے، بندے
اچھا جڑے پریشان بیٹھے نے پھر تہاڈا بھی اللہ ہی وارث ہے. سانوں بھی پتہ اللہ وارث ہے, کینوں نہیں پتہ اللہ وارث ہے, لیکن ایتھے جڑی آیت پڑھی ہے تھے بندے وارث نے. اچھا تانوں ویسے سمجھتے آ گئی ہوئے گی بندے بھی وارث ہوندے جے. ہاں جی بندے وارث ہوندے نے. وہ تسی پریشان ہو گئے ہو, ہن تواڈے پریشان ہوندی وے تو میں دعا اور پڑھاں گا, ٹھہریا جے. اصل بندیاں نوں دسیا کوئی نہیں بندے وارث نے, دس دے نہیں نا بندے پئے, ٹھہریا جے. صرف قرآن دے بندے وارث نہیں, ٹھہرو. اللہ فرماندا ہے ان الارض یرثھا, زمین دے بھی بندے وارث نے, ٹھہرو. اللہ سورہ مریم میں فرماندا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا, وہم لا دیو میری جنت دے بھی بندے وارث نے. ہاں جی جنت دے بندے وارث جے. تسی چپ بیٹھے ہو, زمین دے بھی بندے وارث, جنت دے بھی بندے وارث, قرآن دے بھی بندے ہی وارث نے. ویسے کلیاں بے کے تنہائی چ سوچنا ہے کہ واہ پروردگار اج تے ساڈا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے. جدو جنت اللہ نے بے وارث نہیں چھڈی, بندہ لا وارث کیویں پسند کرے گا؟ یہ دا مطلب ہے اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا علی وارث ہے. ذرا اچھی بولو جدا حسین وارث ہے, ہاتھ کڈو جدا حسن وارث ہے, تے ذرا گج کے بولو جدا نبی وارث ہے. یہ دا مطلب ہے اسی وارثاں والے بیٹھے ہیں. ساڈا فرید وارث ہے, ساڈا معین الدین وارث ہے. چلو بس آ جاؤ یارا, میں آپ کو نتیجہ دوں اور آپ سے اجازت لوں. یہ دا مطلب ہے کہ بندے وارث نے قرآن دے, تے بندے وارث نے جنت دے. اچھا ہن میرا تکیا جی قرآن پاک ہے, تے ادھروں بھی پاک ہے, تے ادھروں بھی پاک ہے, تے ہر پاسیوں پاک ہے, تے اے ہن بھی پاک ہے, صبح بھی پاک سی, شام نو بھی پاک سی, جنت بھی پاک ہے. تے جنت اس ٹائم بھی پاک ہے, شام نو بھی پاک ہے. یہ دا مطلب ہے اے تے ہر ویلے پاک نے. بندے لبو کیڑے وارث نے جڑے ہر ویلے پاک نے؟ بولو بھی تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے. یہ دا مطلب ہے ہن جی لبنے پینے نے جڑے ہر ویلے ہی پاک نے. تسی چپ رہو گے انج میں کیویں لباں گا؟ میں ایسے آیت چ لبنے نے, تسی سبحان اللہ کہندے کیوں نہیں پئے؟ مولا قرآن دے وارث بندے فرمایا بندے, مولا زمین دے وارث بندے, تے مولا جنت بندے وارث. تے صرف وارث ہی تھوڑی نے, نماز دے وچ بندے. ہاں جی بابے نماز دے وچ وارث بھی, تے وچ بھی نماز دے. تے میں ایک عرض کراں, نماز دے وچ وارث بابے, قرآن دے وارث بندے بابے, زمین دے وارث بندے بابے, جنت دے وارث بندے, اگے بھی بندے پیچھے بھی بندے, خدائی کرن والے بندے, لٹان والے بندے, پھول پان والے بندے, سینے دے نال قرآن لا کے میں جملہ کہاں گا اوتھے بخشوان والے بندے. یہ دا مطلب ہے بندے دے نال نال نے, بخشوانا بھی بندیاں, وارث بھی بندے. ہن تسی کہو میں جلدی نال اسے آیت وچوں وارث کڈ لواں. مولا حکم کر, اے سارے وارث نے؟ فرمایا نہیں سارے وارث نہیں, وارث ہو نے جڑے اساں چنے نے. ہائے ہائے تساں غور نہیں کیتا, وارث ہو نے جڑے اساں چنے نے. من ذرا میرے سامنے ذرا آیت آ لین دیو. مولا یہ وارث کون نے؟ سورہ 35 نمبر سورہ ہے, 32 34 اور یہ آ گیا 35, 32 نمبر آیت ہے, فاتر 32 نمبر آیت ہے. مولا وارث, اللہ فرمایا نو دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز, ہم تقسیم کرتے ہیں بندوں کی, تے وارث آپ ہی لب لیا جے. اے پروردگار نے تقسیم کیتی ہے. اللہ فرماندا ہے فمنہم ظالم لنفسہ, بندیاں دی پہلی قسم ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے, گناہ تے گناہ کردے نے, گناہ تے گناہ کردے نے. مینوں تسی دسو اے وارث نے قرآن دے؟ بڑی تکلیف ہوئی, ہولی بولے ہو, اے وارث نے جنت دے؟ اب یہ پچھلے بندے چپ بیٹھے نے, اے وارث نے قرآن دے؟ اے وارث نہیں. اللہ فرماندا ہے نو دا نیکسٹ آر, دوسری قسم وہ ہے ومنہم مقتصد, گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتے ہیں, پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی میں تسی گناہ بھی کر لینے ہاں, تے پھر سارا سال گناہ کر کے شب رات نو مسلح بھی بچا لینے ہاں, تے پھر گناہ کرنے ہاں, تے پھر معافی مانگنے ہاں, پھر اے وارث نے, ہولی بول رہے ہو, اے وارث نے.
بہت ہولی آواز ہے اے وارث نے، یہ دا مطلب ہے اے بھی وارث نہیں۔ اللہ فرماتا بندیاں دی تیجی قسم ہوئے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس بھائی قرآن میں نے بند کیا۔ اللہ فرماتا بندیاں دی تیجی قسم ہوئے گناہ شنا نہیں ہو کر دے، او نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کر دے نے۔ او اندے میں اگے نکل جاواں، او اندے میں اگے نکل جاواں۔ لو میں ساری رات بھی قرآن پڑھ رہا تے وارث سامنے نہیں ہونے۔ میں پھر مثال قرآن دی دیاں گا۔ سورہ دہر میرے سامنے آئی ہے، 76 نمبر سورت ہے، گھر دے سارے جی بیٹھے نے، افطاری دا وقت قریب آیا ہے، اے باہر دا بوہا کھڑکیا ہے، جدو باہر دا دروازہ کھڑکیا ہے، اس آگے آکھے یتیم بھوکا واں، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا کھانا دے دیا، شہزادوں نے اپنا کھانا دے دیا۔ لو بھی دوجا دن آیا، انہیں آگے آکھے مسکینہ مگر بھوکا، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا کھانا دے دیا، شہزادوں نے اپنا کھانا دے دیا۔ لو بھی تیسرا دن آیا، اس نے آگے کہا قیدی ہوں مگر بھوکا، بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا کھانا دے دیا، شہزادوں نے اپنا کھانا دے دیا۔ اے مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان میں پہلے کھانا دینے والا مرتضیٰ ہے، بعد میں دینے والی سیدہ ہے، پھر آگے آنے والا حسن مجتبیٰ ہے، آخر پہ دینے والا حسین شہید کربلا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے میں کہہ لوا علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے، علی دا بچہ بچہ قرآن دا وارث ہے۔ جیڑا نوکر علی دے بچیاں دے سبحان اللہ کیوں نہیں کہندا پیا؟ زہرا قرآن کی وارثہ ہے، حسن قرآن کا وارث ہے، حسین قرآن کا وارث ہے، زین العابدین قرآن کا وارث ہے، اونو محمد قرآن کے وارث ہیں، جناب باقر قرآن کے وارث ہیں، جناب نکی قرآن کے وارث ہیں، جناب تقی قرآن کے وارث ہیں۔ میں پنجابی جملہ کہاں علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث، جس کے دل میں وارثوں کی محبت ہے سبحان اللہ کا ہو جائے۔ آستانہ اچھا جی، میں ویسے چل پڑا تھا پاک پتن کی طرف، چلیں پاک پتن بھی فیض عمر کا ہی ہے، حضرت عمر کے شہزادے ہیں بابا صاحب۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی تھی نا، تو ایک مشیر بار کھڑا کیا کہ بھائی اندر کوئی نہ آئے، دھیان کریں اندر وزیر آئے نے، پنجابی سمجھ آؤندی ہے؟ نوکر بار کھڑا ہو گیا، ہر آنے والے کو کہہ رہے ہیں منع کر رہے ہیں اندر نہیں جانا، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ اچانک عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے اپنے بیٹے آئے، اس نے کہا جی آپ کے ابا جی نے منع کیا اندر نہیں جانا، میرے تک کیا جی، اے اوتھے ہی واپس مڑ گئے۔ جب عبداللہ بن عمر مڑے نا، پیچھے حسن بھی آ رہے تھے، حسن پاک نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا، آپ بھی وہیں سے واپس مڑے۔ جب حسن مڑے نا، نوکر کے دل کو کچھ رہا نہ گیا، جلدی سے اندر جا کے عرض کی یا امیر المومنین آپ کا بیٹا آ رہا تھا، میں نے روک دیا اندر نہیں جانا، وہ واپس مڑ گئے، حسن تھے پیچھے وہ بھی واپس مڑ گئے، میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے، وزیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا، بازار میں آ کے حسن کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا۔ فرمایا چپ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہے۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے، جو سادات کا نوکر ہے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ جس کے دل میں سیدہ زہرا کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی۔ وہ نا جی چونکہ عرس ہے، عرس بھی ہے، ذکر اہل بیت میں کر چکا، عرس بھی ہے، وہ شادی ہو گئی نا تو پریشان ہو گیا، گھر والی نمازیں پوچھ رہی ہے، گھر والی پوچھ رہی ہے سنا کوئی دعائے قنوت تو آتی ہوگی، نماز جنازہ تو آتی ہوگی؟ کہا نا ایسی باتیں نہیں سکھائی مجھے، شرم والی بات ہے میرے سر تاج۔ واقعی شرم آ گئی، باہر آ گئے، ابا جی سے کہا گھر والی نمازیں پوچھتی ہے، ابا نے کہا بیٹا رات نکالو صبح حل کر، نہیں میں نہیں اس کے سامنے جا سکتا، نمازیں پوچھ رہی ہیں، بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ ابے نے کہا اچھا بیٹا میں بھی سادہ سا بندہ، تو بھی سادہ سا بچہ، اب کسی عالم کے پاس بھیجوں گا وقت لگ جائے گا، جا پاک پتن چلا جا۔ بس یہ روایت ایک سنو پھر مجھے اجازت دو، چونکہ عرس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یہ بندہ سفر کرتا ہوا، جانگلی بچہ سفر کرتا ہوا، سرائکی سفر کرتا ہوا آستانہ فرید پہ پہنچ گیا، فجر کی نماز پڑھا کے بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے، قدموں میں نظام الدین، الہ الدین، جمال الدین، محی الدین، ہاں جی فرید کے قدموں میں دین، آپ بابیاں کل دین جے یہ ہمارے بابے پڑھے لکھے ہیں۔ حضرت سے پوچھئے گا بابا صاحب اپنے وقت کے شیخ الاسلام والمسلمین، محدث، فقیہ، مفسر، میں نے بابا صاحب کی تفسیری نکات کو نکالا ہوا ہے، بابا صاحب کا بڑا کام ہے قرآن حکیم پہ، تو انو بابا کہیے تو اس سمجھے بنیانی نہ بابے نہیں ساڑھے بابے پڑھے لکھے۔
چلو میں مختصر کرتا ہوں چونکہ زبان پہ یہ واقعہ آ گیا. دیکھا تو جانگلی. بابا صاحب چہرہ اٹھا کے فرماتے میرا بیٹا جانگلی آ گیا. جی حضور سائیں. کیسے آنا ہوا؟ حضور وہ شادی ہو گئی ہے. اچھا حضور گھر والی نمازیں پوچھتی ہیں. اچھا حضور مجھے شریعت طریقت میں نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں گھبرانا مدرسہ ہے ہمارے پاس. بابیا کو مدرسے ہوں دے سن جامعہ ہے میرے پاس. حضور پھر کیا حکم ہے؟ 3 سال پڑھ. کتنے؟ تھک گئے ہو کتنے؟ جا عالم بن جائے گا. قدمت اطلاع کے عرض کرتا سونے ہیں 3 سال چوکھے نے. فرمایا 1.5 سال پڑھ لے. بابا صاحب سرائکی بولتے تھے 1.5 سال پڑھ لے. سائیں 1.5 سال بھی چوکھے نے. اور آپ فرماتے نے 6 مہینے پڑھ لے ضروری علم سیکھ کے چلا جا. جب کہا نا 6 ماہ یہ لگا کو گل کرن. خواجہ نظام سب سامنے بیٹھے سن. نظام کھڑے ہو کے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونا سائیں جے فرماؤ تے کو گل چا کراں. فرمایا نظام گل کر. سائیں اینو 3 سال 1.5 سال 6 مہینے نہ سناؤ. اے میرا پیر بھائیے اے دا ویاہ ہو گیا ہے اینو کچھ دیو تے اے جاوے. ہائے 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 سائیں اینو دیو تے اے جاوے. ہن توانوں پتہ ہے جدی سفارش نظام کرے. اور چشتی چپ کیوں بیٹھے نے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں اچھا نظام الدین اگر سفارش تو کر رہا ہے ٹھیک ہے فجر ہم پڑھ چکے ہیں ہمارے پیچھے ظہر پڑے چلا جائے. بولو بھی تے صحیح نا. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. جب کہا نا ظہر پڑھ چلا جا اے لگا کو گل کرن. اے جی تو پھر گل کرن لگا نا نظام الدین منہ تے ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں باہر آ جا. باہر جا کے فرماتے ہیں پیر بھائیا ہون کی کہن لگا سیں؟ کہندا جی میں کہن لگا سا جے ظہر آندی ہوندی تے ایتھے ہی آنا سی. آپ فرماندے نے چپ کر جدو مرشد فرماندے نے پڑھ کے چلا جا آپ ہی پڑھا لیں گے. بس آ جاؤ آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دو. آؤ میرے صاحبو سنو فرید کی باتیں. وقت نماز ظہر کا قریب ہوا. خواجہ نظام صاحب نے اس کا بازو پکڑا لنگر خانے سے نکالا مسجد میں لے گئے. نظام صاحب نے بازو پکڑا وضو کے لیے لے گئے. نظام صاحب نے بازو پکڑا مسجد کے اندر لے گئے. نظام صاحب نے بازو پکڑا نظام الدین نے بازو پکڑا. نظام الدین نے بازو پکڑا. تو اسی چپ بیٹھے ہو نظام الدین نے بازو پکڑا. جدی بائیں نظام الدین پڑھ لوے. بس آ جاؤ بس پیر بھائیو آخری پیغام سنو. نظام الدین نے بازو پکڑا مسجد میں دائیں طرف جا کے کھڑا کر دیا. حضرت زہد الانبیاء گنج شکر بابا فرید آپ تشریف لائے. آپ مولانا صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت آگے کھڑے ہو گئے. 4 رکعت نماز ہے خاموش کی رات ہے. سارے نمازی پیچھے کھڑے ہیں یہ دائیں طرف کھڑا ہے. جب وقت ختم ہوا نا نماز کا 4 رکعتیں پوری ہوئی. بابا صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف جب آپ نے چہرہ مبارک کیا نا آپ کے چہرے کی برکت سے جن بندے سجے پاسے بیٹھے سن نا وقت غوث بنا چھڑے. تو اسی چپ بیٹھے ہو. بابا صاحب نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ. یوں نگاہ فرید کی اٹھی بائیں طرف جتنے بیٹھے تھے وقت کے کتب بنا دیے. پیچھے مجمع کی طرف منہ کیا کسی کو حافظ قرآن کر دیا کسی کو حافظ بخاری کر دیا. فرید کی ایک نماز پورے مجمع کی تقدیر بدل گئی. بابا صاحب فرماتے ہیں بلاؤ نظام الدین. جی شہنشاہ بلاؤ. وہ جانگلی پیر بھائی سامنے آیا. حضور حکم قریب آ جا. سامنے بیٹھ گیا. قرآن لاؤ. نظام الدین نے قرآن سامنے رکھا. بیٹھ جا یہاں سے پڑھ چھوڑ اب یہاں سے پڑھ چھوڑ اب یہاں سے پڑھ ٹھہر جا اب یہاں سے پڑھ ٹھہر جا اب یہاں سے پڑھ. اب غوث کی زبان ہے. یہ فر 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 پڑھتا جا رہا ہے. نظام کا چہرہ دیکھ کے فرید فرماتے ہیں نظام الدین ہونتے راضی ہیں. میرے بابا فرید بابا گنجے شکر میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید
سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ بس بھئی آخری جملہ، بلاؤ اس پیر بھائی کو، چلا جا تمہیں اجازت ہے، حضور تھک گیا ہوں۔ اور فرمایا چپ کر، غوث ایسی باتیں نہیں کرتے۔ سائیں کیا حکم ہے؟ فرمایا آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں بند کی، آوازیں آنکھیں کھول، دیکھا گھر، گھر والی نے دیکھ کے کہا 7 دن بعد ہی واپس آ گئے ہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور فرمایا چپ کر، ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال، کجا عام آنکھ کجا غوث کی آنکھ۔ کہا یہ کہاں سے فیض ملا؟ بتایا زود الانبیاء گنج شکر سے ملا ہے۔ اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں اپنے بزرگوں سے توسل، ان کا توسل، اور ان سے جڑے رہو، منسلک رہو، متصل ہو، جڑ ان کے ساتھ، سارا فیض تمہیں بابوں سے ملے گا۔ جو بندے آج کل کے دور میں بابوں کی توہین کر رہے ہیں، انہوں نے بابے پڑھے ہی نہیں۔ خواجہ صاحب کی کتابیں حضرت راحت القلوب، اسرار الاولیاء فارسی میں ہیں، بڑے خواجہ خواجگان کی کتابیں فارسی میں ہیں، فوائد السالکین فارسی میں ہیں، فوائد الفواد فارسی میں ہیں۔ بابے تے وہ پڑھے جنہوں فارسی ہوں دی، جسے قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا تو وہ بتائے گا بابے کون ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، دین اپنے بزرگوں سے لے۔ اس برے صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا، اس برے صغیر میں بابے آئے ہیں، بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے، ان کا حیا کرو۔ اللہ آپ سب کو اس سے برکتیں دے۔ میں کبھی آیا تو پھر آپ سے باتیں کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔